ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا وحبیبنا وسیدنا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین کرام، آج کے اس مختصر سے دعوتی پروگرام میں جس عنوان یا موضوع پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے آرزوئیں، تمنائیں اور خواہشات۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، اور جنت کے راستے پر پوری زندگی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم سے بچائے اور جہنم کے راستوں سے بچائے، اور پوری زندگی امن و امان، عافیت و صحت کے ساتھ رکھے اور اپنی اطاعت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ بات حقیقت ہے جس کا انکار حقیقت کا انکار کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کے دل و دماغ میں بہت ساری پوشیدہ چیزیں، راز کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہر ایک کی خواہشات، تمنائیں اور آرزوئیں ہوتی ہیں۔ ہر آدمی اپنے دلوں میں بہت ساری تمنائیں اور بہت ساری آرزوئیں رکھتا ہے، اور مختلف انداز کی وہ تمنائیں اور آرزوئیں ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں، ایک وہ آدمی جو کسی بھی بیماری سے دوچار ہے، وہ بیماری کے دور ہونے، صحت پانے کی تمنا کرتا ہے۔ ایک غریب اور فقیر آدمی غربت کے دور ہونے، فقر و فاقہ کے جانے اور مالداری پانے کی تمنا کرتا ہے۔ جیل میں رہنے والا آدمی جیل سے نکلنے کی تمنا کرتا ہے۔ وہ آدمی جس کے پاس گھر مناسب نہیں، مکانات نہیں ہیں، وہ گھر اور مکانات کی تمنا کرتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر آدمی کے پاس آرزوئیں ہیں اور تمنائیں ہیں، اور کچھ آرزوئیں ایسی ہیں جو کبھی انسان کے دل و دماغ سے بالکل غافل نہیں ہوتی۔ کوئی آگے فیوچر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی آدمی، کسی آدمی کی اتنی زیادہ تمنائیں ہوتی ہیں، اتنی زیادہ خواہشیں ہوتی ہیں کہ ساری تمنا پوری ہونے کے باوجود بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ساری تمنا پوری ہو جائے پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ آسودہ نہیں ہوتا، اللہ چاہے جتنا دے دے۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان لابن آدم واد من نخل تمنا مثلہ ثم تمنا مثلہ حتی یتمنا اودیہ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ اللہ کے، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدم کی اولاد کے پاس، بنی نوع انسان کے پاس کھجور کی ایک وادی ہو، جہاں تک دیکھو کھجور ہی کھجور کا پیڑ ہے، تو اس طرح وہ دوسرے وادی کی تمنا کرے گا، تیسرے وادی کی تمنا کرے گا، چوتھے وادی کی تمنا کرے گا، یہاں تک کہ وہ چاہے گا، تمنا اس کی خواہشات ہوں گی، آرزو ہوگی کہ کئی وادیاں ہمیں مل جائیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس ایک فلیٹ ہے، پھر دوسرے کی تمنا کرتا، تیسرے کی تمنا کرتا، چوتھے کی تمنا کرتا۔ یہ انسان کی آرزوئیں ہیں، یہ انسان کی تمنائیں ہیں،
اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اولاد کا پیٹ بھرے گا مٹی سے، مٹی ٹھونس دو، اس کے منہ میں مٹی ٹھونس دو، مٹی ہی سے اس کا پیٹ بھرے گا۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ انسانوں کی آرزوئیں اور تمنائیں، بعض انسانوں کی آرزوئیں تمنائیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ آسودہ نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، جیسا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان ابن آدم اعطی وادیا من ذهب احب الیہ ثانیا ولو اعطی ثانیا احب الیہ ثالثا ولا يسد جوف ابن آدم الا التراب ويتوب اللہ علی من تاب۔ اللہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ بنی آدم کی انسانوں کی تمنائیں اتنا زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کتنا بھی اللہ دے دے اس کی تمنا پوری ہی نہیں ہوتی، حالانکہ ایک مومن آدمی اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی نعمت پر قناعت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدم کی اولاد کو سونے کی ایک وادی دے دیا جائے، سونے کی ایک وادی دیا جائے تو دوسرے کی خواہش کرے گا، دوسری مل جائے تو تیسرے کی وہ خواہش کرے گا، اور آدم کی اولاد کا پیٹ مٹی کے علاوہ کسی چیز سے بھر نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ، سچی توبہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو ساتھیو، آرزویں ہر ایک کے پاس ہے، تمنائیں ہر ایک کے پاس ہیں، اور آرزویں اور تمنائیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک آرزو ایسی ہوتی ہے جس آرزو اور تمنا کے ذریعے انسان دنیا کے اندر اللہ کے اتارے گئے دین کے حساب سے کامیابی چاہتا ہے، اور دوسرے کی تمنا اس طرح ہوتی ہے کہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر آخرت کو بھلا دیتا ہے، اور اپنی ناجائز تمناؤں کو پوری کرنے کے لیے ہر راستے کا وہ مسافر ہو جاتا ہے، اور ہر راستہ وہ طے کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم سب کے سینوں میں جو دل ہے یہ تمناؤں اور آرزوؤں کا گوڈاؤن ہے، گوڈاؤن ہے۔ ہم لوگوں کے دل آرزوؤں اور تمناؤں کے گوڈاؤن ہیں، اسٹاک روم ہے، اس میں بس تمنا تمنا، آرزو آرزو آرزو۔ لیکن یقیناً وہ آدمی سعادت مند، اچھے نصیبے والا ہے جس کی آرزویں جائز ہوں، حلال ہوں، اور ان کے ذریعے وہ آخرت کی کامیابی چاہتا ہوں، وہ آخرت کی کامیابی چاہتا ہوں، اور ان کی آرزویں ان کو ہلاک کرنے والی ہیں جن کی آرزویں خالص دنیا کے لیے ہوں اور اس میں آخرت کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا، القلب یہوی ویتمنا، دل جو ہے یہ خواہشات کرتا ہے، آرزویں کرتا ہے، تمنائیں کرتا ہے، تو گویا دل یہ آرزوؤں اور تمناؤں کا اسٹاک روم ہے۔ اب آدمی خود دیکھے، سوچے، غور کرے کہ ہماری تمنا دنیا پلس آخرت میں کامیابی کے راستے کے لیے ہے یا خالص دنیا ہی کی تمنا، دنیا ہی کے لیے ہے۔ میرے بھائیو ساتھیوں، دیکھیے آرزو اور جو تمنا ہوتی ہے یہ سمجھیں کہ دو دھاری تلوار ہے۔ آرزو، تمنائیں، خواہشات یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اگر آدمی اپنے خواہشات یا تمنا یا آرزو کے ذریعے خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، تو اس کی یہ تمنائیں اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ مثال کے طور پر آگے بات آ رہی ہے، ایک آدمی راستے سے گزر رہا ہے، کسی مالدار کو دیکھ رہا ہے کہ وہ راستے میں غریبوں کو کھانا بانٹ رہا ہے۔ اب اس کی تمنا یہ ہوئی کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا یا اللہ مجھے مال دے دے تو میں بھی اسی سیٹھ کی طرح غریبوں پر کھانے بانٹوں گا، پانی بانٹوں گا۔
یہ نیک تمنا ہے کہ نہیں؟ وہ تمنا کی بنیاد پر اجر و ثواب پائے گا اتنا جتنا یہ نیک کام کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی نیک تمنائیں کرتا ہے، بھلائی کی تمنا کرتا ہے، تو اس کے لیے نیکیاں ہیں، اس کے لیے صالحات اور حسنات ہیں، چاہے وہ اسے کرے یا نہ کرے، چاہے اسے وہ کر پائے یا نہ کر پائے۔ لیکن ایک آدمی برائی کی تمنا کرتا ہے، حرام کی تمنا کرتا ہے، اللہ کو ناراض کر دینے والے کاموں کی تمنا کرتا ہے، کسی برے کو دیکھ کر، کسی برے کی صحبت میں رہ کر کے، تو اتنا ہی گناہ پاتا ہے جتنا اس برائی کے کرنے والے کو گناہ ملتا ہے، چاہے وہ گناہ کرے نہ کرے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تمناؤں کا اثر نیکیوں اور بدیوں پر ہے۔ نیک کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھے، نیک راستہ اپناتے ہوئے کسی کو دیکھے اور یہ تمنا کیے کہ اللہ مجھے بھی دے، مجھے بھی موقع دے تو میں بھی ایسا کروں گا، تو چاہے وہ نیکی آپ کریں یا نہ کریں اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ کسی برے آدمی یا برے کام کو دیکھ کر ہماری تمنا ہوئی کہ اگر مجھے بھی موقع ملے گا تو ایسے ہی برائی کروں گا، تو بنا اس برائی کے کیے ہوئے بھی ہمیں گناہ ملے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت مسند احمد کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح الجامع کے اندر صحیح قرار دیا۔ سنیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے، دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے، اور انہی 4 لوگوں میں سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، وعبد رزقہ اللہ علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النیہ یقول لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان اے من الخیر۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال دیا ہے، اسباب و ذرائع دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے۔ ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور مال دیا ہے، یا مال دیا ہے علم نہیں دیا، یا علم دیا ہے مال نہیں دیا، لیکن وہ سچی نیت کرتا ہے، کسی مالدار کو کار خیر کرتے ہوئے، کسی دین کا علم رکھنے والے کو دین کی خدمت کرتے ہوئے وہ تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے سچی نیت سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی مال دیا ہوتا، یا اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم دین دیا ہوتا، تو میں ایسے ہی اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، جس طرح یہ فلاں سیٹ خرچ کر رہا، یا جس طرح یہ عالم دین کی خدمت کر رہا۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اپنی نیت میں صحیح ہے تو اس کار خیر کرنے والے مالدار اور علم کی خدمت کرنے والے عالم کے برابر اس کو ثواب ملے گا، حالانکہ اس نے کیا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن نیت سچی ہو۔ آپ ابھی جمعہ مسجد میں گئے، یقیناً سچی نیت اگر یہ ہوئی، آرزو یہ پیدا ہوئی کہ اگر اللہ مجھے مال دیا ہوتا، یا اگر اللہ مجھے مال دے گا تو ہم بھی اپنے محلے میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے ایسی مسجد یا ایسا اللہ کا گھر بنائیں گے۔ اگر ہماری نیت سچی ہے، اور ہماری نیت سچی ہے کہ نہیں سچی، یا تو ہم جانتے ہیں یا تو میرا رب جانتا، تو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مسجد بنانے والے کو اجر و ثواب ملے۔ یہ اچھی آرزو، اچھی تمنا اور اچھی نیت کا پھل اور بدلہ ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا اور علم دین بھی نہیں دیا، لیکن وہ یہ آرزو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا، میرے پاس علم ہوتا، تو میں بھی ایسے ہی اچھائیاں کرتا، تو اس کو اچھائیاں کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کو اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، اور وہ کسی برا کام کرنے والے کو دیکھتا، اس کے دل میں یہ خواہشات، تمنا اور آرزویں پیدا ہوتی ہیں کہ اگر میرے پاس بھی اس طرح مال ہوتا تو رنڈی بازی کرتا، توبہ توبہ استغفر اللہ، شراب بانٹتا، توبہ توبہ استغفر اللہ، سود پہ پیسے دیتا، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ تو اس کو
اتنا ہی گناہ ملتا ہے جتنا اس برے کام کرنے والے کو گناہ ملتا ہے۔ یہ ہے آرزو اور تمنا کا فرق، یہ ہے آرزو اور تمنا۔ آدمی اگر کسی خیر کے کام میں کی تمنا کرتا، آرزو کرتا، اس کی نیت سچی ہے، اگرچہ اس کام کو نہ کر پائے، اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سعودیہ میں چلتے ہوئے دیکھا کہ کوئی لڑکا اپنے باپ کو ٹھیلیا پہ بٹھا کے مسجد لے جا رہا ہے، آپ گھر سے دور ہیں، اپنی مجبوری کی بنا پر آپ کے دل میں سچی نیت ہو جائے کہ میں بھی جب چھٹی جاؤں گا تو اپنے ابو کو ایسے ہی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے لے جاؤں گا، اگر نیت سچی ہے تو آپ کو اتنا اجر و ثواب ملے گا جتنا اس نیکی کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا کسی مالدار کو کہ وہ ایک ہاتھ کا موبائل لکھے ہے، خوب فلم ہے، خوب ڈرامے، خوب چیزیں دیکھتا ہے، پھیلاتا ہے، فارورڈ کرتا ہے۔ آپ کے دل میں اگر تمنا پیدا ہوئی کہ اے کاش کہ میرے پاس اس طرح کا موبائل ہوتا تو میں بھی اسے فلمیں اور غلط باتیں، گناہ کے کام پھیلاتا، تو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس گناہ کے کام کرنے والے کو ملتا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، دونوں برابر ہوں گے اپنی نیت اور اپنی آرزو اور اپنی تمنا کے بعد۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے، نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم نیکیوں کی آرزو اور نیکیوں کی تمنا کریں اور ان نیکیوں کو کرنے کی پوری جد و جہد اور کوشش کریں۔ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی بے حساب ہے۔ ہم اللہ سے فضل سے مانگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اذا تمنا احدکم فلیستغفر فانما یسأل ربہ عز وجل۔ جب تم میں سے کوئی بندہ تمنا کرے، آرزو کرے کس چیز کی؟ نیک، تو زیادہ سے زیادہ تمنا کرے، بڑے سے بڑے کام کی تمنا کرے، کیونکہ جب وہ تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، اور وہ اپنی تمنا اور آرزو میں سچی نیت والا ہوگا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا بھائیو؟ دعا کرے گا۔ کرے گا دعا کہ نہیں کرے گا؟ تو دعا کرے گا اپنے رب ذوالجلال سے، اور رب ذوالجلال کا فضل اور کرم اور مہربانی بے حساب ہے۔ کب اللہ تعالیٰ کس کو نواز دے کوئی پتہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ جو سچی نیت کے ساتھ مانگتا ہے اللہ اس کی مراد کی تکمیل کرتا ہے اور اللہ پوری کرتا ہے۔ تمناؤں میں، آرزوؤں میں کچھ تمنائیں حلال، جائز، باعث خیر، نجات کا ذریعہ، اور کچھ تمنائیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، گناہ کا ذریعہ ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کون کون سی تمنائیں، آرزویں ایسی ہیں جس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ گناہ کا کام ہے، نافرمانی کا کام ہے۔ یعنی جن آرزوؤں اور تمناؤں سے ہمارے لیے بچنا ضروری ہے، وہ آرزویں کون کون ہیں جس کو کہا جا سکتا ہے ناجائز تمنا، حرام تمنا۔ ان میں سے ناجائز یا حرام تمناؤں میں سے ایک تمنا اور آرزو ہے موت کی تمنا کرنا، موت کی تمنا کرنا۔ ہاں، اگر آدمی کو اس کے دین میں فتنے کا اندیشہ ہے، دین میں فتنے کا اندیشہ ہے، تب وہ تمنا کر سکتا ہے، اور تمنا کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بتلایا۔ تو کون سی تمنا، آرزو حرام اور ناجائز ہے؟ موت کی تمنا۔ مصیبتیں آئی، امتحان آیا، آزمائش اللہ کی طرف سے ہوئی، بیوی کی طرف سے آزمائش، بچوں کی طرف سے آزمائش، بیماری کی وجہ سے آزمائش، سماج کے خرابی کی آزمائش، گھر کی تنگی وغیرہ وغیرہ، تو آدمی فوراً کہا اللہ موت ہی دے دیتا تو بہتر ہوتا نا، موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ۔ کوئی آدمی کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی آزمائش کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ بستر پہ گھرچ رہا ہے، پاخانہ پیشاب ہو رہا ہے، دشمنوں کا حملہ ہو رہا وغیرہ، غربت سے پریشان ہے، بے اولاد ہے وغیرہ، کفیل بڑا ظالم ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن موت کی تمنا ہرگز نہ کرے۔
اس پریشانی سے نکلنے کے لیے شریعت کے مطابق دوسرے راستے ڈھونڈے اور تلاش کرے. اور جو بندہ جتنا ہی اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں پرہیزگار ہوگا اتنا ہی وہ آزمایا بھی جائے گا اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ دے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی نقصان کے پڑنے کی وجہ سے ہرگز تم میں سے کوئی تمنا نہ کرے. فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، آدمی اپنی کیپیسٹی اپنی طاقت دیکھتا ہے، اگر اسے موت کی تمنا کرنا ہی پڑ رہا ہے تب وہ یہ کہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی. موت کی تمنا اس انداز سے، اے اللہ تو ہمیں زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. غیب کون جانتا ہے؟ ہمارے لیے ہم موت مانگ رہے ہیں، ہمارے لیے زندگی بہتر ہے کہ موت بہتر ہے؟ کون جانتا ہے؟ تو یہ کہے کہ اے اللہ تو اگر موت کی تمنا کرنا ہے فتنہ وغیرہ دین وغیرہ میں تو یہ کہے اے اللہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا کیا ہو؟ بہتر ہے. اور اے اللہ وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِّي، اور اے اللہ تو مجھے وفات دے دے، موت دے دے اگر موت ہمارے لیے کیا ہے؟ بہتر. اللہ کے حوالے کر دیا معاملہ کہ نہیں؟ اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ علام الغیوب ہے، اللہ ہی جانتا ہمارے لیے زندہ رہنا بہتر ہے یا مر جانا بہتر ہے. تو موت کی اگر تمنا کرنا ضروری ہی ہے تو اس طرح کرے، یہ نہیں کہ اللہ مجھے موت دے دے یا اللہ میرے ابا اتنے دن سے، لوگ کہتے تھے ان کے لیے مر جانا ہی بہتر ہے. ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، غلط ہے کہ نہیں غلط ہے؟ غیب کا دعویٰ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اتنے جھیل لیں ان کے لیے زندگی سے موت ہی بہتر ہے. کیا پتا، ہمیں معلوم ہے کہ زندگی سے موت بہتر ہے؟ معلوم ہے. کیا کہنا چاہیے؟ اگر تمنا ہی کرنے میں مجبوری آ گئی تو کہنا چاہیے اللہ مجھے زندہ رکھ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے، اللہ مجھے موت دے دے اگر موت ہمارے لیے بہتر ہے. کیونکہ جب آدمی، اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اما محسنا فلہ یزداد، کیونکہ وہ آدمی جو موت کی تمنا کر رہا ہے اگر وہ اچھے کام کرنے والا ہوگا تو جب تک اس کی زندگی لمبی ہوگی اچھائیاں اس کی زیادہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اور اگر وہ برا ہوگا تو اسے توبہ کا موقع مل سکتا ہے. برا آدمی ہے، موت کی تمنا، تو وہ زندہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ موقع دے سکتا ہے اسے توبہ کرنے کی، ہے نا. لہذا موت کی تمنا کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے، اور اگر ضروری ہے تو اس کی تمنا کا طریقہ یہ ہے. دوسری تمنا یا آرزو حرام اور ناجائز ہے، وہ ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کی تمنا، کافروں سے جنگ کرنے کی تمنا، خواہش، آرزو، دشمن کا مقابلہ، مڈبھیڑ کرنے کی تمنا. اس سے بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مقابلہ کرنے کی تمنا نہ کرو، مڈبھیڑ اور آمنا سامنا کرنے کی تمنا نہ کرو. وصل اللہ العافیہ، بلکہ دشمن کے ظلم سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کے ذریعے عافیت مانگو. اور اگر ملاقات ہو جائے، مڈبھیڑ ہو جائے تو ثابت قدم رہو. کیوں ایسا؟ کیوں؟ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دشمن سے مڈبھیڑ، آمنے سامنے، دو ہاتھ کرنے کی تمناؤں میں دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ گویا ہم مصیبت کی تمنا کر رہے ہیں. دشمن سے مڈبھیڑ کرنا، آمنا سامنا کرنا، دو ہاتھ کرنا، بلا کو بلانا ہے کہ نہیں ہے؟ مصیبت کو بلانا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا پتا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو دشمن کی جانب سے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو دشمن سے ملاقات کی تمنا کرتا ہے تو گویا وہ ایک طرح سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہر چیز پر صبر کرنے والا ہوں. دشمن کی طرف سے گولی ملے، تلوار ملے، ہم صبر کے لے جائیں گے. اور صبر کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا ہے. ایک صحابہ رسول جنگ میں تھے اور جدھر جاتے تھے
جدھر جاتے تھے صفایا دشمن اسلام کا کرتے جاتے تھے، لیکن انہیں ایک تیر لگا جس کے درد کو وہ برداشت نہ کر سکے، صبر نہ کر سکے، اور اپنے ہی تلوار کو پیٹ کے نیچے رکھ کے بھونک لیا۔ تو گویا وہ صبر کا دعوے دار ہے، اور انسان نہیں جانتا ہے کہ وہ مصیبت پر کتنا صبر کر سکتا ہے۔ جانتا کوئی انسان کہ پریشانی میں ہم کتنا صبر کر سکتے ہیں؟ لہذا دشمن کی ملاقات، مڈبھیڑ، جنگ کی تمنا اور آرزو نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو؟ عافیت مانگو، حفاظت مانگو، دشمن سے بچاؤ کی دعا مانگو۔ لیکن اگر ہو جائے اعلاء کلمت اللہ کے خاطر، دین کی بلندی کے خاطر، تو ثابت قدم رہو۔ تیسری تمنا اور آرزو جو حرام ہی نہیں بلکہ بڑا گناہ ہے، اور وہ ہے دوسرے کی نعمت کے برباد ہونے کی تمنا کرنا۔ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرتے ہوئے اس کے برباد اور خراب ہو جانے، چھن جانے کی تمنا کرنا۔ اور مسلمان کو کم سے جس کو حسد کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر اسلام نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے، یہ تربیت دی ہے کہ آپ کے بھائی پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، اس نعمت کی زیادتی کی تمنا کرو، اس نعمت کے برباد اور چھن جانے کی تمنا اور آرزو نہ کرو۔ یہ بڑا گناہ۔ اس سے جو ایسے تمنا کرتا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کی نعمت چھن جانے کی، اس کی نعمت خود چھن جاتی ہے، اور اگر دنیا میں اس کی نعمت نہ چھنی تو آخرت کے اندر اسے بہت بڑی سزا ملے گی۔ تو اہل ایمان کو، اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس تمنا سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہودیوں کی عادت بتلائی ہے، یہودیوں کی خصلت بتلائی ہے کہ وہ دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتے، اور دوسروں کی نعمت کے ڈھل جانے کے، برباد ہو جانے کے، چھن جانے کی آرزو و تمنا کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی ہم میں سے کسی کی نعمت کو دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ نے اس سے نوازا ہے برباد ہونے کی تمنا کرتا، تو اس کے اندر یہودیوں کی ایک صفت، ایک عادت ہے، پہچان ہے۔ اللہ محفوظ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اب یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے کسی کو نعمت دی ہے، اس نعمت پر یہ حسد کرتے ہیں۔ تیری دی ہوئی نعمت نہیں ہے، تیری دی ہوئی گاڑی نہیں، تیرا دیا ہوا مکان نہیں ہے، تیری دی ہوئی بیوی اور بال بچے اور صحت اور عافیت نہیں ہے۔ کس نے دیا اس کو؟ اللہ ہی جانے کیوں دیا، اللہ ہی جانے کیوں دیا۔ اللہ کی دی ہوئی چیز پر تو حسد کرتا ہے۔ یہودیوں کے بارے میں ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس فضل اور اس نعمت پر جو انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے مکانات دیے، گاڑیاں دی، مال دیا، تمنا کرو کہ اللہ ہمیں بھی مال دے، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ لیکن یہ تمنا کون سا فائدہ مند ہوگا کہ اللہ یہ پھنس جائے، برباد ہو جائے، چھن جائے، ہماری طرح یہ بھی غریب ہو جائے۔ یہ حسد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرمایا۔ اسی طرح یہودیوں کی پہچان میں ایک پہچان یہ بتلایا اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ یہودیوں کی عادت تھی، ان کی چال تھی کہ مسلمان اسلام سے پھر کر کدھر چلے آئے؟ یہودیت میں چلے آئے، یہودیت میں چلے آئے۔ حالانکہ اسلام لانے والوں کی اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم و مہربانی اور فضل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے اہل کتاب، یہودی، کرسچن یہ پسند کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہ تمنا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ایمان لانے کے بعد کفر میں پلٹا دے۔ ایمان کے بعد کس میں پلٹا دے؟ کفر میں پلٹا دے۔ یہ حسد کی وجہ سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتْمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ لے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جس کے اوپر کوئی فضل و کرم کیا ہے، ان کے کرم اور فضل کو
اکارت ہو جانے، برباد ہونے کی تمنا نہ کرو۔ تو یہ ایسی تمنا جس میں کسی کے اوپر اللہ کی جانب سے کی گئی نعمت اور مہربانی کی بربادی ہو، ایسی تمنا، ایسی آرزو، ایسی خواہش کیا ہے؟ حرام ہونا چاہیے۔ دوسری چیز تمنا ایک حقیقی ہوتی ہے، ایک مجازی۔ حقیقی حسد ہے، حقیقی تمنا اور آرزو کیا ہے؟ حسد ہے۔ ایک کا نام ہے رشک، جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر آپ اللہ کی نعمتوں کے آثار دیکھ رہے ہو، نشانیاں دیکھ رہے ہو، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ تمنا کرو، یہ دعا کرو، اللہ اس کے مال میں یا اس کی نعمت میں اضافہ اور بڑھوتری کر، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسی طرح دے دے۔ یہ رشک کرنا، یہ غبطہ کرنا جائز اور درست ہے، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھارا ہے میرے بھائیوں سے۔ لہذا کسی کے اوپر کوئی، چاہے ہماری کتنی دشمنی ہو جائے، کتنا مار پیٹ ہو جائے، ویسے ہونا ہی نہیں چاہیے، پھر بھی ہم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کی گئی نعمت کی تمنا اور بربادی کی آرزو کرنا، یہ حرام اور ناجائز ہے، یہ حرام اور ناجائز۔ تو یہ تمنائیں جو میں نے بتلایا، یہ حرام اور ناجائز تمنا ہے۔ کچھ تمنائیں ایسی ہیں جو شریعت میں جائز، حلال، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اور اپنی امت کو ابھارا۔ گویا اب میں بتلا رہا ہوں جائز تمنا۔ کون کون تمنا حرام ہے میرے بھائیو؟ موت کی تمنا کرنا، اور دوسرے کے مال کی بربادی، دوسرے کی، اللہ تعالیٰ کی جب سے کی گئی کسی بھی نعمت کی بربادی کی تمنا کرنا۔ تیسرا کیا بتلایا؟ دشمن سے آمنے سامنے کی تمنا کرنا، اور بہت ساری مختصر میں نے بتلایا۔ اب آئیے مختصر طور پر ہم سنیں کہ کون سی ایسی تمنا ہے یا آرزو ہے جو شرعاً، شریعت میں جائز ہے، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اور لوگوں کو اس پر ابھارا ہے۔ جائز تمناؤں میں سے، اچھی تمناؤں میں سے ایک تمنا ہے اللہ کی راہ میں شہادت پانے کی آرزو اور تمنا کرنا۔ اللہ کی راہ میں شہادت، اللہ کی راہ سے مراد اسلام کی بلندی کے لیے جنگ، جہاد، غزوہ، اس راہ میں شہادت کی تمنا کرنا، یہ جائز ہے، بڑی مبارک تمنا۔ اور یہ بات جانے رکھے گا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دین کا علم دے۔ دین کا علم انسان کو نیکیوں پر ابھارتا ہے اور دین کا علم انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی دعا میں، اپنی تمنا میں سچا ہے اور وہ شہادت کی تمنا کرتا ہے، شہادت پانے کی دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت دے گا، یا شہادت کا شہیدوں کا رتبہ دے گا، چاہے وہ بیماری سے اپنے بستر ہی پر مرے، اپنے بستر پر نہیں گیا جہاد میں، بیماری سے بستر پر مرا، لیکن اس کی تمنا جائز تھی، اس کی دعا تھی کہ اللہ تو ہمیں شہادت میسر فرما، اللہ تو مجھے شہید اٹھا، تو اس سے ملے گی۔ چنانچہ کیا ہوگا؟ بیمار ہے، دوسری بیماری تھی، پیٹ کی بیماری شروع ہو جائے گی، اب پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید مانا جائے گا، شہادت۔ دیوار گر جائے گی گھر کی، ہے، آگ گھر میں لگ جائے گی، جل کے مر جائے گا، جان بوجھ کے نہیں۔ تو اگر کوئی شہادت کی تمنا سچی نیت سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اسے شہادت ملے گی، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو شہادت کی تمنا کرنا یہ حلال اور جائز ہے، بلکہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تمنا کی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول، ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے قریبی، سب سے زیادہ عبادت گزار، جو جنتیوں کے سردار، جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، جو جن کو اللہ تعالیٰ شفاعت کبریٰ، حساب و کتاب میں جلدی کے لیے شفاعت کا موقع دے گا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہم سے اور آپ سے اوجھل نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے باوجود اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی تمنا اور آرزو کرتے، جیسا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفسی بیدہ،
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لولا ان رجالا من المؤمنین لا تطیب انفسهم ان يتخلفوا عنی، اگر میں یہ نہ محسوس کرتا کہ ہماری مومنوں میں بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ میرے ساتھ جہاد میں شریک ہونا پسند کرتے ہیں، اس جہاد میں جس میں میں رہوں اس سے پیچھے رہنا پسند ہے، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا اور اگر میرے پاس وہ سامان ہوتے جس پر میں لوگوں کو لاد لاد کر کے لے جاتا، سواریاں ہوتی، تو میں کسی سریہ میں جو اللہ کی راہ میں غزوہ کے لیے گئے ہیں، ہم کبھی اس سے پیچھے نہ رہتے، ہم کبھی اس سے پیچھے نہ رہتے۔ اللہ کے رسول اکرم فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں پسند کرتا ہوں، میں آرزو کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کے راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں قتل کیا جاؤں۔ یہ کیا تمنا کر لیتے ہیں اللہ کے رسول کہ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، کیونکہ شہید اور جہاد کا بہت بڑا مقام اور رتبہ ہے۔ حالانکہ یہ سارے مقام، یہ سارے رتبے جو شہیدوں کے رتبے ہیں، جو مجاہدین کے رتبے ہیں، سارے رتبوں کا ڈبل ٹبل معاملے کتنا اللہ کے رسول کو مل چکا ہے، مل چکا ہے کہ نہیں مل چکا ہے؟ جنتیوں کے سردار، شہیدوں کے سردار، ابو صدیقین کے سردار، اولیاء کے سردار، ابرار کے سردار، نیکوکاروں کے سردار، جنتیوں کے سردار، اس کے باوجود اللہ کے رسول کا تمنا کر رہے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں، آرزو کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر مجھے اللہ دوبارہ زندہ کرے، پھر میں جہاد کروں، شہید ہوں، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ اس طریقے سے 4 بار اللہ کے رسول اکرم، اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہر خیر کی تمنا کرنا مستحب اور پسندیدہ چیز ہے۔ آپ ایک آدمی کو جانتے ہیں، وہ تہجد پڑھتا ہے، وہ ڈیلی 1 پارہ قرآن پڑھتا ہے، وہ ہر جمعرات اور سوموار کو روزہ رکھتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کی بھی تمنا یہ ہونی چاہیے، اگر یہ تمنا ہے تو یہ تمنا چاہیے۔ گویا خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں، عبادت کے کام میں، نیکی کے کام میں تمنا کرنا جائز ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ تو شہید ہونے، شہادت پانے کی تمنا یہ جائز ہے اور درست ہے، اگرچہ اس میں موت آئے گی۔ موت کی تمنا سے منع کیا گیا نا، میرا موت کے وہ شہادت نہیں ملے گی۔ دوسری تمنا، اللہ ہم سب کو توفیق دے، جس کی تمنا کم ہے، یقیناً کم ہے، موقع ہونے کے باوجود، فرصت ہونے کے باوجود، آسانیاں ہونے کے باوجود، نعمتیں ہونے کے باوجود، یہ تمنا آج بہت سارے لوگوں، مردوں اور عورتوں کے دلوں سے غافل ہے۔ ذرا اس بات پر دھیان دیجیے گا، کون سی تمنا اور آرزو جائز ہے اور بلکہ اس پر ابھارا گیا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی تمنا کرنا اور قرآن کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی تمنا حاصل کرنا، اور جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے طاقت، کوشش، وسائل، اسباب، وہ سارے وسائل و اسباب کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں خرچ کرنا، اس کی تمنا کرنا چاہیے۔ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنے کی، اور خالی تمنا ہی سے نہیں ہوگا، آپ یہیں بیٹھے رہو، ایک فلیٹ اللہ مجھے بھی دے دے، ٹھیک ہے دعا کرو، لیکن اس کے لیے دوا بھی ہونا چاہیے، تدبیر بھی ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھنے کی تمنا ہم سب کرتے ہیں کہ قرآن اچھے سے تجوید کے ساتھ ہم پڑھ لے جائیں، اس کا معنی اور مطلب سمجھ جائیں، لیکن اس کے لیے خالی دعا، بس خالی تمناؤں کے پوری کرنے کے جو اسباب، جائز اسباب اور سادھن، وہ بھی کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا۔ تو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی تمنا کرنا یہ بہت ہی بڑی نعمت اور بہت ہی اچھی تمنا اور آرزو ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے کہ اللہ ہمیں بھی
قرآن کی تعلیم دے دے تاکہ ہم دنوں رات موقع پا کر کے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھا دے تاکہ ہم قرآن کے حقوق کی ادائیگی کر سکیں۔ اور اس تمنا میں جتنے بھی محنت انسان کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، اتنا اسے کرنا چاہیے۔ سنو ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین۔ حسد، اور حسد کی تعریف کیا ہے؟ کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کی گئی نعمت کے برباد ہونے کی تمنا کرنا۔ اور رشک کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ اس کی نعمت کو باقی رکھے، ہمیں بھی دے۔ تو یہاں حسد، رشک اور غبطہ کے معنی میں دو چیزوں میں رشک کرنا چاہیے۔ رشک مطلب فلاں کی طرح اللہ ہمیں بھی دے دے اور اس کی نعمت باقی رکھے، فلاں کی طرح اللہ ہمیں بھی دے دے اور اس کی نعمت رشک کرنا چاہیے۔ رجل علمہ اللہ القرآن، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے، اللہ ان لوگوں کو جنت الفردوس میں اونچا مقام دے جن لوگوں نے ہم جیسے لوگوں کو، غریب گھر میں پیدا ہونے والے لوگوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کا موقع دیا ہے۔ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہمارا سارا عمل بنا دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دیا ہے، قرآن پڑھنا سکھایا ہے، قرآن پڑھنا جانتا ہے، وہ دن و رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ دن و رات کا مطلب یہ نہیں کہ کاروبار چھوڑ کر، جب بھی موقع پاتا ہے موقع نکال کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، سید بھائی اپنے روم میں بیٹھ کر کے تلاوت کر رہے ہیں، ظہر بعد گئے تلاوت کیے، فجر کے بعد تلاوت کیے، رات میں فجر سے پہلے یا جب بھی فرصت کا ٹائم ملتا ہے یا فرصت نکال کے تلاوت کرتے ہیں۔ اس کا پڑوسی سنتا ہے، تلاوت آپ کر رہے ہیں، آپ کی تلاوت کون سنتا ہے؟ آپ کا پڑوسی۔ تو وہ پڑوسی تمنا کرتا ہے، وہ پڑوسی جو آپ کی تلاوت کو دیکھ رہا سنا، وہ تمنا لیتنی اوتی تو مثل ما اوتی فلان، کاش کہ ہمیں بھی یہ نعمت مل جاتی جو نعمت فلاں کو ملی ہے، یعنی مجھے بھی قرآن کی تلاوت کی توفیق مل جاتی، قرآن کی تلاوت ہم بھی جان جاتے۔ فعملت ما مثل ما یعمل، تو میں بھی ویسے ہی کرتا جیسے کہ فلاں کر رہا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا، قرآن کا ترجمہ پڑھتا، قرآن کے حقوق ادا کرتا، قرآن کی تعلیم دیتا یا سیکھتا یا سکھاتا جیسے فلاں سکھا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسی طرح وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے دھن دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، اور وہ حق کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، حدیث میں یہلکہ، برباد کرتا ہے، یعنی حق کے کام میں لگانے میں وہ مال کے ختم ہونے کی فکر نہیں کرتا، جیسے موقع ملتا ہے حق کے کام میں خرچ کرنے کی، وہ حق کے کام میں خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی دیکھتا ہے اور وہ تمنا کرتا، آرزو کرتا ہے کہ اگر مجھے بھی یہ مال ملا ہوتا تو میں بھی اسی طرح حق کے کام میں خرچ کرتا۔ تو ان دونوں کو اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جتنا کرنے والوں کو۔ تو خاص طور پہ قرآن کی تعلیم پر اللہ کے رسول نے یہ تمنا ظاہر کرنے کو ابھارا ہے اور جائز کر دیا۔ لہذا میرے بھائیو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سنو کان کھول کر کے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا بنا دے۔ قرآن پڑھنا، قرآن کا ترجمہ سمجھنا، قرآن کے حقوق ادا کرنا، قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا، تم میں سب سے اچھا بیسٹ VIP اونچے رتبے والا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو تلاشنا چاہے۔ مثلا میں قرآن کون نہیں پڑھے، بلا بلا کے پڑھانا، چائے پلا کے پڑھانا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ آؤ بھائی بیٹھ کے پڑھیں گے، ہمارے یہاں کھانا بھی کھانا، اللہ کے قسم اس کھانے میں اتنی برکت ہوگی جس کو آپ سوچ نہیں سکتے، اگر ہماری نیت سچی ہے، اگر ہماری نیت خالص ہے، ہم ریاکار نہیں ہیں، ہم شہرت نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ریاکاری اور شہرت طلبی سے محفوظ رکھے، تو قرآن کے سیکھنے کی تمنا کرنا یہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، لہذا اس کی تمنا ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ تیسری تمنا جو جائز ہے، مالدار ہونے کی تمنا کرنا۔
رزق میں کشادگی کی تمنا کرنا اور اس کشادگی کو لانے کے لیے جائز راستوں کا کو پکڑنا، تو یہ شریعت کے اندر حلال ہے۔ آدمی غریب ہے، غربت دور کرنے کی آرزو تمنا کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ آدمی تنگ دست ہے، تنگ دستی کو ختم کرنے کی آرزو اور تمنا کرتا ہے، مالدار ہونے کی آرزو اور تمنا کرتا ہے تاکہ وہ غربت سے بچا رہا ہے، فقر و فاقہ سے بچا رہا ہے۔ اور مالداری کے ساتھ ساتھ خالی مالداری کی تمنا نہیں کرنا چاہے، مالداری کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات اور خرچ کرنے کی تمنا کرنا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایُّ الصدقۃ اعظم اجرا، اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کون سا صدقہ سب سے زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح صحیح، تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، صحیح ہو تم اور بخیل بھی ہو، یعنی اپنے مال کو بالکل نکلنے نہیں دیتے ہو، اس کے باوجود اللہ کی راہ کا جب مسئلہ آتا ہے تو خرچ کرنے میں ذرا برابر جھجک نہیں محسوس کرتے ہو۔ تخشل فقر سے ڈرتے ہو اور مالداری کی تمنا کرتے ہو، اور مالداری حاصل کرنے کے لیے تاکہ آپ صدقات و خیرات کرو، غربت کو دور کرنے کے لیے اتنی زندگی بھر کوشش کرتے ہو جائز طریقے سے، تو یہ تمنا، یہ کوشش جائز ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں۔ اب مال ہی کمائے آدمی نمازوں کو چھوڑ کر، جائز ہوگا؟ کوشش کرے اللہ کے حقوق کو چھوڑ کر۔ اسی طریقے سے چوتھی تمنا جس کی کمی ہمارے اندر آئے، اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور کر دے، اور اگر یہ تمنا اور آرزو ہمارے دلوں میں پھیل جائے تو یقیناً یہ ہمارے لیے صدقے جاریہ بننے کے ساتھ ساتھ آخرت میں کام آنے والے نیک عمل اور نیک ذریعہ بننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی اس زمین پر خیر پھیلے گا، بھلائی پھیلے گی۔ وہ چوتھی تمنا جس کو مستحب ہے، کرنے پر ابھارا گیا، کرنا چاہیے، لوگوں کی ہدایت کی تمنا کرنا، لوگوں کی ہدایت کی تمنا کرنا، لوگوں کی خیر کے راستے پر چلنے کی تمنا اور آرزو کوشش کرنا، لوگوں کو شر اور برائی سے بچانے کی تمنا کرنا، لوگوں کو جنت کے راستے کی رہنمائی کرنے کی تمنا کرنا، لوگوں کو جہنم کے راستے سے بچانے کی تمنا کرنا۔ یہ نہیں کہ عبدالقدیر صاحب کی طرح ارے مولانا وہ تو نہیں سنے گا، کلاس بنائے گا، کیا فائدہ کہنے سے؟ اللہ کے رسول کی تمنا کیا تھی؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کی رہنمائی کرنے میں، لوگوں تک ہدایت پہنچانے میں اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیں گے اگر یہ جہالت کی وجہ سے، بیوقوفی کی وجہ سے، افسوس کے ساتھ یہ اللہ کے قرآن پر ایمان نہ لائے؟ اللہ کے رسول کے اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا، اتنا آپ پریشان ہو، اتنا آپ حیران ہو، اتنی آپ محنت کرتے ہو کہ یہ بیوقوف لوگ، افسوس کی بات کی، یہ لوگ قرآن پر ایمان ہے تو ان کو قرآن پر ایمان لانے کے لیے، ان کو ہدایت پہنچانے کے لیے آپ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دو گے؟ میرے بھائیو ساتھیو، اگر ہمارے ذریعے کسی ایک کو ہدایت مل گئی اور ہماری نیت خالص، اللہ ہماری نیتوں میں ریاکاری سے بچائے اور خالص بنائے، وہ اس کا ہدایت پانا ہمارے لیے دنیا اور آخرت سے بھی بہتر ہے۔ دنیا کے ایک پلڑے میں ساری چیزوں کو رکھ دو، دنیا کی ساری چیزوں کو، انسانوں، مکان، پتھر، زمین، پہاڑ، سب ایک پلڑے میں ترازو کے رکھ دو، اور ہماری ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے کسی ایک کافر کا مسلمان ہو جانا، کسی ایک گمراہ کا ہدایت پا جانا، دوسرے پلڑے میں دو ایک کا، تو اس ایک کا ہدایت پا جانا اس پلڑے میں رکھی دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اسلام نے اسی کی تعلیم دی، اس سے خیر پھیلے گا، اس سے بڑا۔ تو لوگوں کی ہدایت کی تمنا کرنا، اپنی زبان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنے علم سے، جتنی بھی چیزیں اللہ نے دی رکھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ تقریر نہیں کر سکتے ہیں، تقریر کرنا سیکھو، کتابیں پڑھو، ٹھیک ہے، نہیں فرصت ہے، دین کی باتیں سننے والوں کے لیے کھانا لاؤ، پانی لاؤ، کارپیٹ بچھا دو ان کے لیے،
یہ ہدایت کا ذریعہ ہوا کہ نہیں؟ آپ تو کھائیں گے ابھی ایسا بھاگیں گے کہ چند بیچارے، برا نہ لگے میری بات، چند بیچارے اگر وہ بھی چلے جائیں بہت سارے لوگوں کی طرح تو کارپٹ اٹھا کر کے کوئی رکھنے والا نہیں ہے، کارپٹ اٹھا کے رکھنے والا نہیں۔ لوگوں کی ہدایت پانے کی تمنا کرنا، کوشش کرنا، آرزو کرنا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے میرے بھائیوں، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، اس کے پیچھے چلو جو تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہے بلکہ وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، بڑا لمبا واقعہ ورنہ میں نے اس کو ذکر کرتا، اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 سے لے کر کے 27 تک، ذرا پڑھ لیجئے گا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 26 سے 27۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، اے بخیلو، اے کنجوسو، قلم اور کاغذ لے کے کلاس میں بیٹھنا چاہیے۔ جو علم باقی رکھنا چاہتا ہے، علم بڑھانا چاہتا ہے، وہ بنا قلم اور کاغذ لے کسی دینی مجلس میں حاضر نہ ہو، تاکہ کوئی بھی چیز ہو تو کیا کرے، فوراً نوٹ کر لینا چاہیے، فوراً نوٹ کر لے، جا کر کے جب بھی موقع ملے اسے دوہرا لے یا پڑھ لے۔ تو سورہ مختصر بات بیان کر رہا ہوں، سورہ یاسین کے آیت نمبر 26 سے لے کر کے 27 تک اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے کہ کس طرح اس میں لوگوں کی ہدایت کا تمنا کرنے والا، کوشش کرنے والا، کس طرح اللہ رب العالمین کے ہاں بدلہ پایا ہے، کتنا بہترین بدلہ پایا ہے۔ تو یہ جائز تمنائیں ہوئی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اگر یاد رہا تو انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ان تمناؤں میں کامیابی، جائز تمناؤں میں کامیابی، بری تمناؤں سے بچنے کا علاج بھی بتلانے کی کوشش کروں گا، اور نہیں تو موقع ملا تو میں فیس بک پر لائیو پروگرام کر کے میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کے دلوں کو صالح اور نیک بنا دے، جس کے اندر برائیاں اور حرام تمنائیں کرنے کا جذبہ نہ پیدا ہو، نیکیاں، اچھائیوں کی تمنا اور جذبہ پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ جو بھی نیک تمنا ہمارے دلوں میں آئے اسے پوری کرنے کی توفیق دے اور پوری فرمائے، اور جو حرام جذبہ یا تمنا آئے اللہ اس سے بچائے رکھے، وہی ہدایت دینے والا ہے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید بھائی تھوڑا رکیے تاکہ میں سوال کا موقع دے دوں۔